بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم شعار اسلامی قسط نمبر 2۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کا رواج تھا، مگر لوگ بتوں اور غیر اللہ کے نام پر یہ قربانی کرتے تھے۔ مثلا عرب کے مشرک بتوں کے نام پر، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے نام پر، آتش پرست یزدان یا اہرمن دو خداؤں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے کو حرام قرار دیا کہ جس طرح نماز غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اسی طرح عبادت کی ایک نوعیت قربانی کی ہے وہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اور قربانی دونوں میں عبادت کی شان ہے۔ مشرکین مکہ قربان شدہ جانور کے گوشت اور پوست کو اور اس کے بہتے ہوئے ناپاک خون کو خانہ کعبہ شریف کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور اس کو اللہ کی خوشنودی کا باعث سمجھتے تھے، مگر دین فطرت نے اس جاہلانہ نظر و عمل کو کالعدم قرار دیا، اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پارہ 17 سورہ الحج۔ اس طرح قربانی کے اس مبارک شعار میں نظری اور عملی اعتبار سے عقید توحید کا اعلان و اظہار ہے کہ حضرت اللہ جل شانہ کو تمہارے گوشت اور پوست کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ سے آپ کا مایہ اور سرمایہ، اخلاص اور ایثار اور اطاعت اور وفا چاہتے ہیں۔ مدنی دور جو مجموعی طور پر 10 سال پر محیط تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بنفس نفیس قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو قربانی کی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت تنبیہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ اس کی وضاحت پہلی قسط میں آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اسلام کے یہاں قربانی ایک اہم اسلامی شعار ہے، ایک ضروری عبادت ہے، اور استطاعت ہو، گنجائش ہو تو قربانی کا کرنا واجب ہے، جیسا کہ کنز الدقائق کتاب الاضحیہ، جس پر عربی حاشیہ ہے علامہ عینی کا، اور اسی طرح تمام کتابوں میں یہ مسئلہ ہے، تجب علی کل حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ، یعنی یہ قربانی واجب ہے ہر مسلمان پر جو مسافر نہ ہو، جو صاحب وسعت ہو، اور یہ قربانی خود اس کی اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ مسلم شریف میں ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے ان کلمات کے ساتھ: اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يكلمن ظفرا۔ یہ حدیث پاک مختلف صحابہ کرام سے مختلف سندوں میں مختلف کلمات کے ساتھ منقول ہے۔ اس کی بنیادی وضاحت ضروری ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل، یعنی 29 تاریخ کو اور 30 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے قربانی کا ارادہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے، بہت ہی اچھا، کہ ناخن کاٹے، مونچھیں اور بال صحیح کرے، اسی طرح موئے ہائے پوشیدہ یعنی زیر ناف بال اور موئے ہائے بغل کی صفائی سے فارغ ہو۔ اس کے بعد جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو
तो अपनी कुर्बानी तक मोशों को दुरुस्त करने, सर और दाढ़ी के बाल सही करने से बाज रहे, नाखून बढ़ने से नाखून काटने से परहेज करे। ये उस पर है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, या जिस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है मगर कुर्बानी का इरादा हो। लिहाजा यह काम पसंदीदा है, मुनासिब है, फर्ज, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ताहम मुस्तहब और पसंदीदा है। फिर मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह तीसरी किस्त में इसी उन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाजत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।